عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہ۔ ہم مسلمان کو ایک کمیونٹی کے طور پر کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمارے اوپر ایسے حالات میں کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس وقت جو ملک میں حالات بنے ہوئے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بہت ہی افسوسناک حالات ہیں۔ لیکن جس طرح ہر معاملے میں، ہر عمل میں، ہر کام میں، چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو، عقائد کا معاملہ ہو، آپسی لین دین کا معاملہ ہو، سیاست کا معاملہ ہو، معیشت کا معاملہ ہو، ہمارے لیے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، بہترین آئیڈیل ہیں، بہترین نمونہ ہیں۔ آج جو حالات ہیں ذرا غور کریں، 1400 سال پیچھے چلے جائیں اور اس وقت کے حالات پر ذرا نظر دوڑائیں کہ اس سے کہیں زیادہ سنگین حالات تھے۔ اس وقت کو یاد کریں کہ اس وقت قرآن پڑھنے، قرآن کی تلاوت کرنے، قرآن کی تبلیغ کرنے کی بالکل سرے سے پابندی عائد تھی۔ آپ اونچی آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے تھے۔ ایک کمرے میں قرآن پڑھ رہے ہیں صحابہ کرام، اگر اس کی آواز باہر کو جاتی تھی لوگ اس پر اعتراض کرتے تھے کہ آواز باہر جا رہی ہے، نوجوان بہک رہے ہیں، گمراہ ہو رہے ہیں۔ اس پر بھی اعتراض تھا، اس پر بھی سوالیہ نشان کھڑا تھا۔ لیکن ایسے ماحول میں اور پرفتن ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ وہ دین سے چمٹے ہوئے تھے، وہ دین سے جڑے ہوئے تھے، وہ دین پر کاربند تھے، اور جب جب مصیبتیں آتی تھی صحابہ کرام اور اس وقت کے مسلمان دین سے اور زیادہ قریب ہوتے تھے، اللہ کے قریب ہوتے تھے۔ ایسے ماحول میں ہمیں سنت صحابہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپناتے ہوئے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور زیادہ دین کے قریب آئیں، اور زیادہ اسلام کے قریب آئیں، اور زیادہ ہم سنتوں پر چلیں، اور زیادہ ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں اور اس کی تبلیغ کریں۔ میرے بھائیو، ایسے ماحول میں کرنے کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ کو مثبت بنائیں، پوزیٹو بنائیں، ہم اپنی سوچ کو منفی نہ بنائیں، ہم اپنی سوچ کو نیگیٹیوٹی نہ بنائیں اور نہ نیگیٹیوٹی کو پھیلائیں۔ اور میں خاص کر کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوان کسی بھی شر، کسی بھی فساد کا حصہ نہ بنے، کسی بھی شر، فساد اور بلوے کے حصہ نہ بنے، بلکہ ہماری طرف سے کوئی ایسا اقدام نہ ہو جس سے ماحول خراب ہو۔ ہم بطور مسلمان ایک کمیونٹی کے تحت ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم پورا یہ اطمینان دلائیں کہ ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے ماحول خراب ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع زندگی میں اور آپ کی حیات میں دشمنوں سے مقابلہ ہوتے تھے، جنگیں ہوتی تھی، کبھی مسلمان جنگ جیتے تھے، کبھی دشمن جنگ جیتے تھے۔ انہی جنگوں میں سے ایک جنگ احد کے موقع پر مسلمان جیتی ہوئی جنگ جب ہار گئے تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ اور منافقین اس بات کو بہت زیادہ پھیلانے لگے، مشہور کرنے لگے۔ اس موقع پر اللہ سبحانہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر آیت نازل فرمائی، اور اس طرح خوف کی یا امن کی بات ہو اسے پھیلانے، مشہور کرنے، اور خاص کر کے جب اس کا تعلق جنگ سے ہو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس کو عام نہ کیا جائے، اس کو پھیلایا نہ جائے، اس کو فارورڈ نہ کیا جائے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اذا جاءہم امر من الخوف، اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، وہ لوگ جب مسلمانوں کے کوئی بات ہو، مسلمانوں کے تعلق سے کوئی ایسی خبر ہو، چاہے اس خبر کا تعلق امن سے ہو یا خوف سے ہو، اس خبر کا تعلق مثبت ہو، پوزیٹو ہو، منفی ہو یا نیگیٹو ہو، کوئی بھی خبر ہو، ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو مشہور کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مشہور نہیں کرنا تھا، پھیلانا نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا اس بات کو، اس خبر کو جو نیگیٹیوٹی ہو، جس کے اندر منفی ہو یا امن ہو، پھیلانا نہیں چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، بلکہ اس خبر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہیے، یا اپنے میں سے جو ذمہ دار ہو، جو اس بات کی تہ تک پہنچ سکتے ہو، جو اس بات کی باریکی کو سمجھ سکتے ہو، اس تک پہنچانا چاہیے، تاکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دیکھیں، پرکھیں، جانچیں کہ یہ بات عوام تک پہنچانی چاہیے یا نہیں، پھر وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج ہم جب سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، آپ فیس بک، واٹس ایپ کو دیکھتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ پورا ملک جل رہا ہے، پورے ملک میں فسادات ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے آس پاس رہتے ہیں، اپنے کاروبار جہاں کرتے ہیں، جہاں سانس لیتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں تو بالکل ماحول الٹا ہے، ماحول پرسکون ہے، ویسا ماحول نہیں ہے جیسے سوشل میڈیا کے اندر دکھایا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت ہمیں اور آپ کو ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ سوشل میڈیا سے ہم اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، دور کر کے رکھیں، اور اگر کوئی اس طرح کی منفی خبر ہو، نیگیٹیوٹی خبر ہو، جس سے ماحول خراب ہو، تو اس خبر کو عام نہ کرے، نشر نہ کرے، فارورڈ نہ کرے، پھیلائے نہ۔ ایسی خبر کو پھیلا کر کے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اور زیادہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف کا ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ کوئی ایسی خبر ہو، کہیں ظلم و زیادتی ہوا ہو، اس کی ویڈیو آپ تک اگر پہنچی ہوئی ہو تو آپ اس کو آگے نہ بڑھائیں۔ کبھی کبھی کسی قوم کو توڑنے کے لیے، کبھی کبھی کسی قوم کو کمزور کرنے کے لیے اس کے حوصلے کو توڑا جاتا ہے، اس لیے ایسی خبروں کو ہم فارورڈ نہ کریں۔ ہمیں کیا معلوم کہ بات حقیقت میں کیا ہے، آپ اس کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ تحقیق بھی نہیں کرتے ہیں، اور ایسی باتوں کو فارورڈ پہ فارورڈ کرے جا رہے ہیں، اور اس سے ماحول یہ خراب ہو رہا ہے کہ لوگوں میں ڈر اور بھے کا ماحول ہو رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کریں، اس طرح کی خبریں ہوں، اس طرح کی ویڈیو ہو تو ہم اسے فارورڈ نہ کریں، اور ہم اپنی ذہن کو ہمیشہ پوزیٹو رکھیں، مثبت رکھیں۔ دوسرا کام ایسے ماحول میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم مایوس نہ ہو، ہم مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی کفر ہے، اور الحمدللہ ہمارا آپ مسلمان ہیں، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل دو، آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں۔ آپ سب کو معلوم ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام یہ غائب کب ہوئے تھے؟ بھائیوں نے پلاننگ کی کہ والد محترم ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، بچپنے کا ماحول تھا، بچپنے کی عمر تھی، والد سے کسی بہانے کہ ہم لوگ گھومنے جا رہے ہیں، کھیلنے جا رہے ہیں، لے کر گئے اور کنویں میں پھینک آئے۔ باپ سے جب بچھڑے، جب غائب ہوئے تو بچپنے کا زمانہ تھا، راہگیر چلنے والے وہاں سے گزرے، دیکھا بچہ ہے خوبصورت، اٹھایا، مارکیٹ میں لے جا کر کے فروخت کر دیا گیا، اور اس طرح عزیز مصر جو مصر کے بادشاہ ہیں انہوں نے خرید لیا۔ بچپن کا زمانہ گزر گیا، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھے تو طرح طرح کے امتحانات شروع ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام کو کئی امتحان سے گزرنا پڑا، ان امتحان میں سے ایک امتحان یہ ہے، اور یہ امتحان، اور اس امتحان کے اندر جو سبق ہے بتانا مقصود یہ ہے کہ نوجوان جب جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو اکثر یہ گمراہی اور بہکاوے اور برائی میں ملوث ہو جاتا ہے۔
یوسف علیہ السلام مصر کے محل میں رہنے لگے. ان کی بیوی زلیخا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حسن جمال کو دیکھ کر کے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے پاگل ہو گئی، دیوانہ ہو گئی، فریفتہ ہو گئی، اور اندر ہی اندر منصوبے بنا لینے لگی کہ ہم ہوس کا شکار بنائیں گے، ہم اپنی خواہش پوری کریں گے. اور قرآن کے اندر اس کا سورہ یوسف کے اندر پورا نقشہ کھینچا ہے کہ وراودته التي عن نفسها في بيته، اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے بہلانا پھسلانا شروع کر دیا اور گھر کے سارے دروازے کو بند کر دیا اور کہا قالت حیت لک، آؤ مجھ سے برائی کرو. اس وقت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام باپ سے بچھڑے بچپنے میں، بچپن چلے گئے، گزر گئے، جوانی آئی اور ایک ایسا موقع آیا کہ آپ خود بادشاہ بن گئے. اور وہ وقت آیا کہ جہاں بھائی اور باپ رہتے تھے، قحط سالی آئی، مجبوراً وہ لوگ شہر آئے غلہ لینے کے لیے. یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو پہچان لیا اور بنیامین کو روکنے کے لیے اس کے تھیلے اور بوریے میں جو پیمائش کا، جو ناپنے کا آلہ تھا وہ ڈال دیا. چوری کے الزام میں بنیامین کو اپنے پاس رکھا تاکہ باپ کو بھی بلائیں. اور یہ بھائی واپس گئے کہاں؟ اپنے باپ کے پاس جا کر بتانے لگے ایسا ایسا چوری کے الزام ہے، بادشاہ نے روک لیا اور آپ کو بلایا ہے. تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کا نام لے کر کے یاد کرتے تھے. قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے. ذرا غور کیجئے، بچپنے میں غائب ہوئے ہیں، الگ ہوئے ہیں، بچپنے میں غائب ہوئے ہیں، اور اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لیکن نام لے کر یاد کرتے ہیں. اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنی اذهبوا فتحسسوا، اے میرے بیٹے جاؤ اور جا کر کے اچھی طرح من یوسف و اخی، یوسف اور یوسف کے بھائی کو تلاش کرو. ذرا غور کیجئے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ اللہ، اے میرے بیٹے، اللہ سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں کبھی بھی اور سچویشن چاہے جیسے بھی ہو، اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت سے نا امید اور نا مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آپ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کے اوپر کتنے خطرناک حالات تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک آدمی نہیں بلکہ پورا مکہ تھا، لیکن تب بھی آپ مایوس نہیں ہوئے. آپ اس وقت مایوس نہیں ہوئے جب آپ کو قتل کرنے اور آپ کو پکڑنے کے لیے 100 اونٹ انعام میں رکھا گیا تھا. اعلان کیا گیا تھا جو بھی پکڑ کر زندہ یا مردہ حالت میں لے کر آئے گا 100 اونٹ انعام میں دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی مایوس نہیں ہوئے تھے. آج لوگ دنیا میں بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں، آج لوگ بڑے بڑے منصوبے بناتے ہیں، لیکن اللہ کی پلاننگ کے آگے، اللہ کے منصوبے کے آگے سب فیل ہے اور بیکار ہے. بڑے بڑے پلاننگ کرنے والے آئے اور نشت نابود ہو گئے، اس دنیا سے مٹ گئے. جو ظالم ظلم کرنے کے لیے اور ایک خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ منصوبے اور پلاننگ بناتے ہیں، اللہ کی ذات سے ہمیں نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ڈھیل دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری جو تدبیر ہے وہ بہت مضبوط ہے. تو دنیا میں لوگ بڑی بڑی پلاننگ کرتے ہیں. 1400 سال پیچھے جائیں اور کتنے خطرناک پلاننگ ہو رہی تھی، کتنے خطرناک سازشیں چلی جا رہی تھی. دار الندوہ قریش کا، کافروں کا، مشرکوں کا ایک پارلیمنٹ تھی جس کا نام دار الندوہ تھا. وہاں قریش جب کوئی اہم معاملہ آتا تو وہاں جا کر کے میٹنگ اور مشورہ کیا کرتا تھا. ایک ایجنڈے کے تحت، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ایک ایجنڈا تھا. اس کو لے کر کے لوگ مشورہ کرنے کے لیے حاضر ہوئی.
اس مجلس میں ابو جہل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ تھے جو مسلمان اس وقت نہیں ہوئے تھے، اور اس مجلس میں ابلیس بھی ایک شیخ بوڑھے کی شکل میں موجود تھا۔ لوگوں نے اپنی اپنی بات رکھی، مشورہ دیے، کسی نے کہا کہ قید کر دیا جائے، کسی نے کہا کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، قید کرنے سے معاملہ حل نہیں ہوگا، جلا وطن کرنے سے کافی نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیا جائے، اور قتل کوئی ایک انسان نہیں کرے گا، جتنے خاندان ہیں ہر خاندان کا جو نوجوان ہے، ہر خاندان سے ایک ایک، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان ہتھیار لے کر کے، تلوار لے کر کے بیک وقت حملہ کرے گا، تاکہ ان کی جو قوم ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں ہر ایک سے بدلہ نہیں لے سکیں گے اور دیت پر راضی ہوں گے، اور ہم دیت دے کر کے اپنی جان بچا لیں گے۔ یہ مشورہ ہوا، ابو جہل نے کہا کہ قتل کر دیا جائے۔ ابلیس جو بوڑھا کی شکل میں موجود تھا کہا کہ ہاں یہ مشورہ بالکل ٹھیک ہے۔ ابلیس نے تائید کیا، لوگوں نے کہا کہ بزرگ ہیں، یہ بھی تائید کر رہے ہیں، لہذا اس بات پر مہر لگ گئی، مجلس برخاست ہو گئی، رات کا ٹائم ہوا، لوگ اپنے اپنے کام پر لگ گئے، لوگ اپنے اپنے کام پر لگ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر سو رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہے تھے کہ میرے بستر پر آج رات تم سو جانا۔ اسی موقع پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع کو یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ دشمن آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے، جبکہ دشمن آپ کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، یا آپ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ دشمن سازشیں کر رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ دشمنوں کے سامنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر چلے گئے، دشمنوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، آپ کی یہ زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، چاہے حالات کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو۔ ہمارا آخری اور پہلا سہارا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، تو ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ اسی طرح ایسے حالات میں ہمیں اور آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے کہ ہم صبر سے کام لیں۔ آج دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کہ مسلمانوں کو بھڑکانے کی ہر پلاننگ ہو رہی ہے، مسلمان محلوں بستیوں سے، مسلمانوں کی مسجدوں کے سامنے سے بھڑکانے والے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور آگے لگائے جاتے رہیں گے۔ کسی نہ کسی طرح سے مسلمان اشتعال ہو، بھڑکے، لیکن میرے بھائیو ایسے حالات میں ہمیں ہوش سے کام لینا ہے، ایسے حالات میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں کہ آپ یہ کیا بول رہے ہیں، یہ صبر کرنا ایسے ماحول میں یہ بزدلی ہے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ صبر کرنا اگر بزدلی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر جبکہ پورا مکہ آپ کے خلاف تھا، اس موقع پر جبکہ آپ کے اوپر حالات بہت ہی تنگ ہو چکے تھے، ماحول بہت زیادہ خراب تھے، اور خراب اتنے زیادہ کہ آپ کو سجدہ کرنا مکہ میں خانہ کعبہ کے اندر دوبر ہو گیا تھا، آپ کو اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور ایسے ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، اور اللہ کی توفیق کے بغیر آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی تو اگر کوئی صبر کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی توفیق ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پلاننگ پر آپ غمزدہ نہ ہو، آپ غمزدہ نہ ہو، ان کے مکر پر آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں، بلکہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ان کے مکر و فریب سے، ان کی سازشوں سے آپ گھبرائیں نہیں، آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں۔
میرے بھائیوں اس لیے صبر بھی ضروری ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ آگے آئیں، ان کی طرف سے غلطی ہو اور ان کا کام کر دیا جائے. اس لیے میرے بھائیوں اور نوجوانوں، ہمیں کبھی بھی اپنے جوش میں ہوش کو نہیں کھونا ہے. ہوش سے کام لینا ہے، عقل مندی سے کام لینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تدبیریں کیے ہیں اپنے صحابہ کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم ملا اور آپ دشمنوں کے سامنے سے ہجرت کرنے کے لیے نکلے تو کہاں جا رہے تھے؟ کہاں رہے تھے؟ مدینہ جا رہے تھے. لیکن آپ کا رخ ادھر، سفر منزل مقصود ادھر ہے مدینہ، سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن آپ رخ ادھر کر رہے ہیں اپوزٹ سائڈ میں. آپ غار سور جا کر کے 3 دن تک رہتے ہیں. آخر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو مدینہ جانا تھا. آپ اللہ سے دعا کرتے کوئی ایسا سواری آتی اور آپ کو لے کر کے آپ پہنچ جاتے، اور اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں تھا. لیکن دیکھیے، مسلمان کو صرف معجزات پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کرامات پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل اور دماغ سے نوازا ہے، اسے عقل مندی سے کام لینا چاہیے. مسلمانوں کو حکمت عملی سے کام لینا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، مدینہ ہجرت کر رہے ہیں، لیکن سفر کا آغاز کر رہے ہیں تو اپوزٹ سائڈ میں، تاکہ دشمنوں کو یہ لگے کہ ادھر جا رہے ہیں، دشمن ادھر پیچھا کریں گے. اس لیے حکمت عملی اور تدبیر کا اختیار کرنا یہ مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. میرے بھائیوں، ایسے ماحول میں ہمیں ایک کام اور کرنا ہے کہ جب حالات خراب ہو، قرآن کے اندر بارہا یہ بات ہے کہ انسان مسلمان اپنی حالات کو اگر درست کرنا چاہتے ہیں، اپنی بگڑی ہوئی حالتوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس کا صحیح ٹریک یہ ہے، چونکہ ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہم خطا کار ہیں، ہم گنہگار ہیں، تو ہم خطاؤں سے صحیح معنی میں، گناہوں سے سچی معنی میں توبہ استغفار کا اہتمام کریں. توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بشارتیں رکھی ہیں مسلمانوں کے حق میں. اس لیے ہم توبہ استغفار کے دامن کو بھی ہاتھ سے جانے نہ دیں. توبہ استغفار کا ہم اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اور ایسے ماحول میں کثرت کے ساتھ ہم دعا کا اہتمام کریں. میرے بھائیوں، تو ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو سامنے رکھیں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور دین پر عمل کرتے چلے جائیں. ہم جتنا زیادہ دین کے قریب ہوں گے، دین پر کاربند ہوں گے، اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ رب العالمین مسلمانوں، اہل ایمان والوں کی مدد اس وقت تک کرتا ہے جب تک مسلمان، جب تک ایمان والے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اس لیے ہمیں اس کو نہیں بھولنا چاہیے. ان باتوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ان باتوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اسی حساب سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی ایمان، اسلام اور جو ہماری شریعت ہے، گائیڈ لائنس ہے، اسی حساب سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنی چاہیے. آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ العالمین، اس وقت مسلمان پریشان ہے، اللہ مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما. اللہ غیبی تو مدد عطا فرما. اللہ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ تو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ جو رزق کے مسائل میں پریشان، اللہ تو انہیں رزق میں برکت عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما. اللہ جو بیمار ہے تو انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین.